انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، اللہ سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ نے فیوچر میں کون سی دعا کرنی ہے، آپ نے اگلے گھنٹے کون سی دعا کرنی ہے، آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی عاجزی کا اقرار کریں. اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں، ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں، ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی عاجزی کا اقرار. آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں، زکریا علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں، ایون جو ایوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے، ان کی دعا آپ دیکھ لیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو، اپنی عاجزی اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا، اور ہم شروع میں چاہتا ہوں کہ نا یہ فلسفہ مزید سمجھائیں، کیونکہ مجھے نا اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی، کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو پہلی بات، کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق. اس کے آداب کیا ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے، تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم. اچھا، آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے، وہ سورۃ الحج سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاؤں کا ذکر کیا، اور وہ ساری بالکل رائٹلی سیڈ، وہ ساری دعائیں ایسی ہیں. اور اس میں خاص طور پہ سیدنا زکریا کی مثال، بلکہ اگر آپ ان کو ان آیات ان دعاؤں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. یہ ایک مسنون دعائیں ہیں، ربنا لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف آئیڈینٹیفائی، یعنی تھوڑی سی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے. یعنی ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز کیا نا. ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے، ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے. قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاؤں کو اکٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ایک بندے، ہر بندے کا مسئلہ ہے. اور آپ کو وہ عاجزی، وہ انکساری، آپ کو وہ ہیلپ لیسنس اللہ کے سامنے، وہ انکیپیسیٹیٹڈ ہے ایک بندہ، عاجز ہو گیا اللہ کے سامنے، وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہوئی. سیدنا زکریا کی مثال لے لیں. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہے کس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ بڑا عجیب ہے. کہا واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ میرا جو ہے نا، میرے بال سفید ہو گئے ہیں سر کے، اور میری ہڈیاں، ربی انی وہن العظم منی، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کے یعنی مایوس نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، دعائک رب شقیا، مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانگ کے. اچھا آگے کیا کہا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. کہا کہ اللہ مجھے اپنے بعد اپنے گھر والوں کا ڈر ہے. اگر آپ غور کریں کہ ایک بندے کو، ایک عام بندے، یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے، یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے، جس کے بچے ہیں، فیملی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد، میں آئی ایم دا اونلی ون ہو از رسپانسبل فار مائی فیملی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری وائف ہے، کون دیکھے گا میرے بعد. اور یہ خوف ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے نا، اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے. دنیا کے اندر انسان کا یو ہیو مور ریزن ٹو لیو ان دس ورلڈ. بالکل صحیح. یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاؤبالی ہے نا، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے، گھر والے بھی تنگ ہے اس سے، وہ خود بھی تنگ ہے، تو وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے اتنا ڈر نہیں ہے اس کو. لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سب سے بڑا ڈر کیا ہے. اب نبی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کو ڈر ہے، یعنی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتْ، یعنی اور مفسرین نے بیان کیا کہ سیدنا زکریا کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کے اندر، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس پہ میں اتنا ٹرسٹ کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے. اللہ مجھے ایک نا ولی عہد عطا کر دیں، یعنی جو میرے بعد اس میری فیملی کا، میری بیوی کا خیال رکھ سکے، میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے. تو اب یہ جو چیز ہیں، یہ دعائیں ہیں. اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے عاجز ہو گیا کہ اللہ لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑی، وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارثین میں سے ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ایک یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتی ہیں. بالکل کہ وہ انسان تھے، ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں، ان کے بھی وہ احساسات تھے. یعنی اللہ معاف کرے، آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے، ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے. تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا، پھر ہم اپریشیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیں نا، یہ آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنی بیچارگی، کتنی اس میں اللہ رب العالمین پہ ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب، تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الراحمین ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے رسپونڈ کیا
اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموو کی اور اس کی فیملی اسے واپس دی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا ذوالکفل کا یہ جو آپ نے رکوع ذکر کیا نا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آنورڈز، حضرت ادریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور انہیں سب کو کہا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے وہ صبر کرنے والے. پھر ذوالنون کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ ان کی اللہ کہتے ہیں فنادی فی الظلمات، یعنی اس نے ظلمات میں سے اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کو اسم العظم بھی کہا جاتا ہے. جی 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 ایک روایت کے مطابق اسم العظم جو ہے اللہ، یعنی جب بھی انسان اس کو کوٹ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا آپ نے اقرار کرنا ہے اللہ کی